بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاسٹ سبق یہاں تک ہو چکا تھا۔ اب نماز کے تیسرے رکن رکوع اور چوتھے رکن سجدہ کا بیان چل رہا ہے، تو چلیے بنے رہیں، بنا ٹائم ویسٹ کیے شروع کرتے ہیں۔ سوال: رکوع کی ادنی مقدار کیا ہے؟ جواب: رکوع کی ادنی مقدار اس قدر جھکانا ہے کہ ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائے۔ سوال: رکوع کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ جواب: اس قدر جھکانا کہ سر اور کمر برابر رہے اور ہاتھ اور پسلیوں سے جدا رہے اور گھٹنوں کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا جائے۔ سوال: اگر بڑھاپے کی وجہ سے اس قدر کمر جھک جائے، کیا کوئی اتنا کبڑا ہو کہ رکوع کی شکل ہو جائے، تو رکوع کس طرح کرے؟ جواب: سر کے اشارہ کے لیے یعنی صرف سر کا ذرا جھکانا اس کا رکوع ادا ہو جائے گا۔ سوال: سجدہ سے کیا مراد ہے؟ جواب: زمین پر پیشانی رکھنے کو سجدہ کہتے ہیں۔ سوال: اگر صرف ناک یا پیشانی پر سجدہ کرے تو سجدہ ادا ہوگا یا نہیں؟ جواب: اگر کسی عذر سے ایسا کیا تو جائز ہے، اور بلا عذر صرف پیشانی پر سجدہ کیا تو سجدہ ہو جائے گا لیکن مکروہ ہے۔ بلا عذر صرف ناک پر سجدہ کرنے سے سجدہ ادا بھی نہ ہوگا۔ سوال: ہر رکعت میں ایک سجدہ فرض ہے یا دونوں؟ جواب: دونوں سجدہ فرض ہیں۔ سوال: اگر پیشانی اور ناک دونوں پر زخم ہو تو کیا کریں؟ جواب: سجدہ کا اشارہ سر سے کر لینا ایسے شخص کے لیے کافی ہے۔ سوال: اگر سجدہ کے پہلے کس قدر ٹھہر کر دوسرا سجدہ کرے؟ جواب: اچھی طرح بیٹھ جائے پھر دو سجدہ کرے۔ سوال: عیدین یا جمعہ یا کسی بڑی جماعت میں لوگوں کی کثرت کی وجہ سے تنگ ہو گئی ہے تو پچھلے والے شخص اپنے آگے بیٹھ کر سجدہ کر لیا تو جائز ہے یا نہیں؟ جواب: جائز ہے۔ نماز کے پانچویں رکن قاعدہ اخیرہ کا بیان۔ سوال: قاعدہ اخیرہ کی کتنی مقدار فرض ہے؟ جواب: التحیات کے آخری الفاظ وعبدہ ورسولہ تک پڑھنے کی مقدار بیٹھنا فرض ہے۔ سوال: قاعدہ اخیرہ کن کن نمازوں میں فرض ہے؟ جواب: تمام نمازوں میں، خواہ فرض ہو یا واجب ہو یا سنت یا نفل، قاعدہ اخیرہ فرض ہے۔ واجبات نماز کا بیان۔ اب یہاں سے واجبات، جو نماز کے اندر واجب ہے، جو چیز اس کو یہاں پہ بیان کر رہے ہیں۔ سوال: واجبات نماز سے کیا مراد ہے؟ جواب: واجبات نماز ان چیزوں کو کہتے ہیں جن کا نماز میں ادا کرنا ضروری ہے، یا کوئی چیز بھولے سے چھوٹ جائے تو سجدہ سہو کر لینے سے نماز درست ہو جاتی ہے، اور بھولے سے چھوٹنے کے بعد سجدہ سہو نہ کیا یا قصداً کوئی چیز چھوڑ دی تو نماز کا لوٹانا واجب ہوتا ہے۔ سوال: واجبات نماز کتنے ہیں؟ جواب: واجبات نماز 14 ہے۔ اب ہر ایک کو الگ الگ سے بیان کر رہے ہیں۔ نمبر 1، فرض نمازوں کی پہلی 2 رکعت کو قرات کے لیے مقرر کرنا۔ نمبر 2، فرض نمازوں کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ تمام نمازوں کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا۔ نمبر 3، فرض نمازوں کی پہلی 2 رکعتوں میں واجب اور سنت اور نفل تمام رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورہ یا بڑی آیت یا 3 چھوٹی آیت پڑھنا۔ نمبر 4، سورہ فاتحہ کو سورہ سے پہلے پڑھنا۔ نمبر 5، قرات اور رکوع میں سجدوں اور رکعتوں میں ترتیب قائم کرنا۔ نمبر 6، قومہ کرنا یعنی رکوع سے اٹھ کر سیدھا کھڑا ہونا۔ نمبر 7، جلسہ یعنی 2 سجدوں کے درمیان سیدھا بیٹھ جانا۔ نمبر 8، تعدیل ارکان یعنی رکوع سجدہ وغیرہ کو اطمینان سے اچھی طرح ادا کرنا۔ نمبر 9، قاعدہ اولیٰ یعنی 3 اور 4 رکعت والی نماز میں 2 رکعت میں تشہد کی مقدار بیٹھنا۔ نمبر 10، قاعدوں میں تشہد پڑھنا۔ نمبر 11، امام کو نماز فجر، مغرب، عشاء اور جمعہ، عیدین اور تراویح، رمضان شریف کی وتر میں آواز سے قرات کرنا اور ظہر، عصر وغیرہ میں نماز کا آہستہ پڑھنا۔ نمبر 12، لفظ سلام کے ساتھ نماز سے علیحدہ ہونا۔ نمبر 13، نماز وتر قنوت کے لیے تکبیر کہنا اور دعائے قنوت پڑھنا۔ نمبر 14، دونوں عیدین کی نماز میں زائد تکبیر کہنا۔ نماز کی سنتوں کا بیان۔ اب یہاں سے نماز کی سنتوں کو بیان کر رہے ہیں۔ سوال: نماز کی سنت سے کیا مراد ہے؟ جواب: جو چیز نماز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوئی ہے لیکن اس میں تاکید فرض اور واجب کے برابر ثابت نہیں ہوئی، انہیں سنت کہتے ہیں۔ ان چیزوں میں کوئی چیز اگر بھولے سے چھوٹ جائے
تو نہ نماز ٹوٹتی ہے، نہ سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، نہ گناہ ہوتا ہے، اور قصداً چھوڑ دینے سے نماز تو نہیں ٹوٹتی ہے اور سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، لیکن چھوڑنے والا ملامت کا مستحق ہوتا ہے۔ سوال: نماز میں کتنی سنتیں ہیں؟ جواب: نماز میں 21 سنتیں ہیں۔ نمبر 1: تکبیر تحریمہ کہنے سے پہلے دونوں ہاتھ دونوں کان تک اٹھانا۔ نمبر 2: دونوں ہاتھ کی انگلیاں اپنے حال پر کھلی اور قبلہ رخ کرنا۔ نمبر 3: تکبیر کہتے وقت سر کا نہ جھکانا۔ نمبر 4: امام کا تکبیر تحریمہ اور رکن سے دوسرے میں جانے کی تمام تکبیر بقدر حاجت بلند آواز سے کہنا۔ نمبر 5: سیدھے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے رکھنا۔ نمبر 6: ثنا پڑھنا۔ نمبر 7: قاعدہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا۔ نمبر 8: بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا۔ نمبر 9: فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھنا اور آمین کہنا۔ نمبر 10: آمین کہنا۔ نمبر 11: ثنا یعنی تعوذ اور بسم اللہ پڑھنا اور آمین سب کو آہستہ پڑھنا۔ نمبر 12: سنت کے موافق قرأت کرنا یعنی جس نماز میں جس قدر قرآن مجید پڑھنا سنت ہے اس کے موافق پڑھنا۔ نمبر 13: رکوع اور سجدہ میں 3 یا تسبیح پڑھنا۔ نمبر 14: رکوع میں سر اور پیٹھ کو ایک سیدھ میں برابر رکھنا اور دونوں ہاتھ کی کہنی انگلیوں سے گھٹنوں کو پکڑنا۔ نمبر 15: قوما میں امام کو سمیع اللہ لمن حمدہ اور مقتدی کو ربنا لک الحمد کہنا اور منفرد کو تسبیح اور تحمید دونوں کہنا۔ نمبر 16: سجدہ میں جاتے وقت پہلے دونوں گھٹنے پھر دونوں ہاتھ پھر پیشانی رکھنا۔ نمبر 17: جلسہ اور قاعدہ میں اس پر بیٹھنا اور سیدھے پاؤں کو اس طرح کھڑا رکھنا کہ اس کی انگلیوں کی سریں قبلہ کی طرف رہے اور دونوں ہاتھ رانوں پر رکھنا۔ نمبر 18: تشہد میں اشہد ان لا الہ الا اللہ پر کلمہ کی انگلی سے اشارہ کرنا۔ نمبر 19: قاعدہ اخیرہ میں یعنی تشہد پڑھنے کے بعد درود پڑھنا۔ نمبر 20: درود کے بعد دعا پڑھنا اور نمبر 21: پہلے دائیں طرف پھر بائیں طرف سلام پھیرنا۔ تو یہ سارے تھے سنت، تو اس کو آپ دیکھیں اور سمجھیں۔ تو چلیے ملتے ہیں اگلے سبق میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔